اب تشریف لاتے ہیں یادگار اسلاف جمعیت علماء اسلام پاکستان کے عظیم رہنما فخر جمعیت ترجمان جمعیت صاحب لہن داودی انت ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام دے سیاسی رہنما تے جنہ مذہبی تقریر کرن والے نے سر دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تے الحمدللہ جوانی ہے تو سر ہے بڑھے پیچھے اللہ نے آواز کو برقرار رکھی یادگار اسلاف حضرت اقدس حضرت مولانا بشیر احمد شاد صاحب دامت برکاتہم العالی سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی روح محمد فی الارواح صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی قرآن کے نغموں سے اسی قرآن کے نغموں سے جہاں میں انقلاب آیا. اسی قرآن کے نغموں سے جہاں میں انقلاب آیا. خدا کا آخری پیغام ہے، رشد و ہدایت ہے. تیری پستی کو اے مسلم یہی رفعت سے بدلے گا. تیری پستی کو اے مسلم یہی رفعت سے بدلے گا. تدبر کر، تفکر کر، یہ پیغام حکومت ہے. خرد کی ہر نئی تعمیر میں تخریب ہے پیدا، مگر قرآن کے ہر مفہوم میں ابدی حقیقت ہے. اللہ رب العزت کی بے انتہا حمد و توصیف. امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت اللہ العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ. سب کو بلند آواز سے کہو رضا کا ابی و امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر الف الف مرتم بیعدد کلی ذرہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام مرکزی سرپرست جمعیت علماء اسلام پیر طریقت حضرت مولانا سیف الرحمن درخواستی صاحب حافظ اللہ تعالی، امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب، شیخ الحدیث شیخ درخواستی کے علمی جانشین حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی حافظ اللہ تعالی، اور کاروائیں درخواستی کے جملہ خودی خواہ میرے خانپور سرزمین کے غیور مسلمان بھائیوں اور طالب علم ساتھیوں. کل سے میں آپ حضرات کی سٹیج سے زیارت کر رہا ہوں، چونکہ میرے امیر دی وقار حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی نے فرمایا تھا اس سال کہ شاہ صاحب 2 راتیں دینی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ہاں کر کے پھنس گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بس اذا آدھا وفا کے تحت کل سے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. اور مزدور کو مزدوری تو آخر میں ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، تقریر نہیں کرنا چاہتا. میرے ملک کے جنرل سیکرٹری نے حالات پہ بڑا تبصرہ کر دیا ہے. چونکہ میرا تعلق ساری زندگی حضرت درخواستی کی سیادت و قیادت میں جمعیت علماء اسلام میں گزری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کیا، تو ایک ہی فارم بھرا ہے جمعیت علماء اسلام کا. دعا ہے کہ اللہ قبر میں مجھے جمعیت کے فارم میں لے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 50 سال ہو گئے میری جس جماعت میں کام کرتے ہوئے. میں نے شیخ لاہوری، شیخ عبید اللہ انور، شیخ درخواستی 32 سال تو درخواستی کی خدمت کی ہے. مفتی محمود صاحب، مولانا غلام رسداروی، شیخ عبدالحق، ان اکابر کی زندگی میں نے دیکھی ہے. موجودہ قومی حالات کے پیش نظر چونکہ جمعیت علماء اسلام ایک ایسی جماعت کا نام ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ اس وطن عزیز کے اندر ایک تو اس کے تشخص کا اور اس کے نظریے کا تحفظ کرے، اور دوسری جو بھی باطل قوت جس انداز سے بھی اس ملک میں اسلام کے کسی شعبے کے خلاف آواز اٹھائے، تو ہمارا فرض ہے
کہ ہم میدان عمل میں آ کر اس کے ساتھ سینہ سبق ہو جائیں۔ اگر صحابہ پہ تان و تشنیع ہو، جو جمعیت علماء اسلام دفاع صحابہ کا کردار ادا کرتی نظر آئے گی۔ اگر میرے نبی کی ناموس رسالت پر کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالنا چاہے تو جمعیت علماء اسلام علامہ انور شاہ کشمیری کا عظیم گروہ نظر آئے گا۔ اگر اس ملک میں کفر کے نمائندے، ان کے ایجنٹ، وہ ٹرمپ کی شکل کے ہوں یا برطانیہ کے کفر کی شکل میں یا مودی کی کفر کی شکل میں، میرے وطن عزیز کے نظریے کے خلاف، میرے وطن عزیز کی اساس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائیں تو جمعیت علماء اسلام کا فرض ہے کہ وہ شیخ الہند کا وارث بن کے میدان میں آئے۔ یہ جتنی ہماری تنظیمیں مذہبی ہیں وہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے ہیں یا انٹرنیشنل ختم نبوت کے عنوان سے ہیں یا مجلس احرار اسلام کے عنوان سے ہیں یا اہل سنت والجماعت کے عنوان سے ہیں یا اتحاد علماء کے عنوان سے ہیں، جس طبقے میں بھی کوئی تنظیم کام کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام ان تمام تنظیموں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ تمام جماعتیں جمعیت کی جماعتیں ہیں اور جمعیت علماء اسلام ان تمام جماعتوں کی بڑی جماعت ہے۔ آج پاکستان میں پتہ آپ کو کیا تاریخ ہے؟ آج انگریزی نہیں ہے، چلو 3 شروع۔ آج سے 11 دن 10 دن قبل آپ نے پاکستان کے قومی اخبارات، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے اندر یہ دیکھا کہ پاکستان میں بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ 23 مارچ یوم آزادی منایا گیا۔ کیوں بھائی منایا نہیں؟ ہم نے تو منایا بھائی، اس لیے کہ پاکستانی اور مدارس کے نمائندوں سے بڑا کوئی پاکستانی نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ اصل پاکستانی دینی مدارس کے لوگ۔ اس 23 مارچ کے اخبارات نے ایڈیشن شائع کی یوم جمہوریہ کے عنوان سے، جس میں قوم کو یہ بتایا گیا، تجزیہ نگاروں نے پرنٹ میڈیا میں بتایا کہ 23 مارچ، حالانکہ اس سال سے اس پہ بھی جھگڑا ہو گیا، بعض نے کہا 22 مارچ کو پیش ہوئی قرارداد، بعض نے کہا 23 مارچ کو پیش ہوئی، اور بعض نے کہا مفتی صاحب چونکہ رات کے 2 بجے پیش ہوئی اور 24 شروع ہو گئی۔ ہاں یہ سال قومی مہنگی جو خبریں آئی ہیں، ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کہ قرارداد پاکستان جو ہے یوم جمہوریہ کس تاریخ کو ہوگا۔ تو ہم 23 مارچ معروف ہے، ہم اس معروف دن کو مناتے ہوئے یوم آزادی مناتے ہیں۔ اس میں ایک بات لکھی جاتی ہے، توجہ فرمانا، کہ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور، یہ جہاں پہ یادگار کھڑی ہے پاکستان کی، اس منٹو پارک میں مسلم لیگ نے ایک جلسہ کیا، کانفرنس کی، جس میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی شرکت فرمائی۔ اس کانفرنس میں پاکستان کے لیے قرارداد پیش کی گئی، قیام پاکستان کے لیے
کہ پاکستان وطن بننا چاہیے، پاکستان علیحدہ ملک بننا چاہیے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ 3 نعرے لگے جاتا ہے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قرارداد پاس کر دی، قوم نے تائید میں ووٹ دے دیا، اور پھر کہتے ہیں اے بھائیو یہ بات توجہ سے سنو، میں یوں ہی نہیں بول رہا، میں کوئی نقطہ دینا چاہتا ہوں آپ۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب اس قرارداد کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان مارنے وجود میں آ گیا۔ کیوں بھائی؟ پاکستان کون سی تاریخ کو بنا؟ اللہ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 27 رمضان کو بنا، لیلۃ القدر، قدر کی رات بنا، کتنی مبارک بات ہوتی ہے۔ حالانکہ پاکستان قدر کی رات بنا ہے، رمضان کے مقدس مہینے میں بنا ہے، لیکن رمضان سے یا تقدس سے دنوں نسبت کرنی ہی نا۔ تب ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب 14 اگست سے ہم یہ بھی ماننے کو تیار ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چونکہ علماء کی محفل ہے، یہ قوم کے مستقبل کے معمار بھی ہیں اور پاکستان کے محافظ بھی ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاس ہوئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ یہ سارا کتنا عرصہ ہے؟ ایک آدمی جواب آئی میرے کام، ریاضی پڑے ہوئے نہیں، حساب جانتے ہو تو نہیں؟ وہ تو پہلے کہتے مولوی کچھ نہیں جانتے، اللہ کی جنہ مولوی ریاضی جانتے ہیں نا کیوں ہی جانتے۔ یہ 7 سال کا تقریباً حصہ بنتا ہے، یعنی ہمارے ملک میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ مسلم لیگ نے 7 سال میں جادوانہ انداز کے اندر پاکستان بنا دیا۔ اور 7 سال سے تو منڈا جم کے جوانی ہوئی، ساڑھے موٹے تو 7 سال سے جوان نہیں ہوتے، مسلم لیگ دے ہو جان تو ہو جان۔ یہ تاریخ سے غداری ہے۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ سے غداری ہے۔ پاکستان 1940 کی قرارداد سے نہیں بنا، پاکستان شیخ الہند کی 200 سالہ جدوجہد سے بنا۔ اگر میرا شیخ الہند نہ اٹھتا، وہ مالٹا کی جیلوں کو آباد نہ کرتا، وہ جزائر اندوان کو آباد نہ کرتا، رب کعبہ کی قسم کبھی پاکستان نہ بنتا۔ تم نے علماء کی قربانیوں کو تاؤ کر دیا۔ جو ابوالکلام آزاد کے جملے جیلوں کی در و دیوار سے پوچھو، مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ، جیل میں بمبے سے خبر آئی، سپرڈنٹ جیل، اس پیغام کو لے کر مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس کوٹلی میں آیا، کہنے لگا آزادی کے قیدی ابوالکلام آزاد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ ایک بڑی مہوش خبر لے کے آیا ہوں کہ تمہاری اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ نے سنتے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی حکم ہے۔ سپرڈنٹ جیل گورا تھا، انگریز فرنگی، اس نے ایک پین اپنی جیب سے نکالا اور ایک سفید کاغذ اس کے پاس ہاتھ میں تھا، کہنا مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، ہمیں وائس رائے نے کہا ہے کہ اگر مولانا اپنی اہلیہ کے جنازے میں شرکت کرنا چاہیں
تو ان کے لیے انتظام کرو، سواری کا انتظام کرو، کنوینس کا انتظام کرو، بندے پہنچاؤ اور جنازے میں شرکت کرا کر واپس لے کے آؤ۔ یہاں پہ لکھ دیں کہ آپ جنازے میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں، بقیہ انتظام ہم نے کر رہی۔ سنو علماء دیوبند کیا، میں آج یہاں کی انتظامیہ کو بتاتا ہوں، دیوبندیت کو سمجھو۔ دیوبندیت کس کا نام ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے وہ پینسل پکڑا سپرنٹینڈنٹ جیل سے اور کاغذ کا ٹکڑا لیا۔ اللہ کی قسم تاریخ میں لکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جیل کی کوٹری میں اس پین کو 3 پتھروں سے مارا اور توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کاغذ کو لے کر چیر کر اس کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ فرمایا اللہ وہ قلم میرے ہاتھ میں نہ پکڑائے، وہ کاغذ مجھے نصیب نہ ہو جس پہ میں فرنگی کھیلی ہوں۔ میں آزادی کا نمبردار ہوں۔ جاؤ میری اہلیہ سے کہہ دو، اس کی میجے سے کہہ دو کل قیامت میں جنت میں تیری میری ملاقات ہو۔ یہ پاکستان اس نے بنایا ہے۔ 3.5 سال حضرت شیخ الہند جزائر انڈمان میں رہے، 85 سالہ عمر ہے۔ مولوی کیا کرتا ہے؟ مولوی نے کی لکھا، یہ آج بکواس سنتے ہیں ہم، مولوی نہ ہوتا تو تمہارا باپ سے بھی فرنگی نہیں جاتا تھا۔ میں نے دوستو برطانیہ کے اس انڈین لائبریری میں جا کر دیکھا، اپنے اکابر سے سنا کرتا تھا کیونکہ ورکر تھا جمعیت علماء اسلام کا۔ ایک دلچسپی تھی، جب اللہ نے موقع دیا مجھے انگلینڈ جانے کا 3 کی نسبت سے، میں لندن گیا، انڈین لائبریری میں دیکھ گیا، وہاں میں نے ان سے کہا مجھے ہندوستان کی آزادی والا چیپٹر چاہیے۔ انہوں نے رکھا میرے سامنے، جمہوری ملک میرے ساتھ 2-3 افراد تھے، ہم نے اس میں دیکھا کہ انگریز اپنی ایجنسیوں کی رپورٹس میں لکھتا ہے اگر ہندوستان میں شیخ الہند نہ ہوتا، اگر ہندوستان میں شیخ العرب العجم حسین ندوی نہ ہوتا، اگر ہندوستان میں ابوالکلام نہ ہوتا، اگر ہندوستان میں مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ نہ ہوتا، اگر ہندوستان میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نہ ہوتا، اگر ہندوستان میں احمد علی لاہوری نہ ہوتا تو کبھی ہندوستان کو انگریز آزاد کر کے نہیں آتا تھا۔ یہ آزاد میرے بزرگوں نے کرایا۔ ہندوستان کو آزادی ہمارے خون سے ملی ہے، پھر تم نے 40 میں قرارداد پاس کر کے 7 سال میں پاکستان بنا لیا۔ کیوں تاریخ سے غداری کرتے ہو؟ اس کے پیچھے 200 سالہ ہندوستان کے علماء کی قربانی۔ یہ پاکستان یوں نہیں بنا، اور پھر اللہ تیرے فیصلوں پہ قربان کا۔ اگر ہماری جماعت کا جمعیت علماء کا ایک طبقہ، میں آج کہتا ہوں مجھے کہنے دو فقط سے، مسلمان کی تقسیم کا مخالف ہے، ملت اسلامیہ کو کافر تقسیم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم ایک عرب مسلمان نبی کے غلام تھے ہندوستان میں۔ وہ چاہتا تھا ایک عرب کو شدہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ آج بھی 40 کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں، 21 کروڑ پاکستان میں مسلمان ہیں، 21 کروڑ بنگلہ دیش میں عوامی میں جا کے آیا، اس کا بھی تفصیلی دورہ کر کے آیا، اور اس دورے کی میری کتاب چھپی تھی مارکیٹ میں، سفرنامہ بنگلہ دیش۔ 21 کروڑ وہاں ہیں، یہ آزاد قبائل کی کٹھی، افغانستان کے ساتھ ساتھ یہ ایک عرب انسان مسلمان تھا جو اکٹھا تھا۔ انگریز فرنگی نے
اپنی چال سے ان کو تقسیم کرنا چاہا۔ ہمارے کابر نے دیکھا کہ مسلمان کی تقسیم ہو رہی ہے، یہ پاکستان بننے کا خیال نہیں ہے، لیکن اللہ قادر و مطلق ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی علماء کا کیا ہو گیا الحمدللہ جس سے ہم وابستہ ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نعرے کو حامی بھری اور فرمایا چلو اگر ایک خطہ مسلمانوں کو علیحدہ بنتا ہے اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، قانون قرآن کے لیے، تو ہم اس خطے کی حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام مولانا شبیر عثمانی کی قیادت میں محمد علی جناح کا ساتھ وطن بنا۔ اور پھر دوستو میں اپنا بھولا ہوا سبق کے لیے یاد کرانا چاہتا ہوں۔ پہلی طرف پاکستان کی اسمبلی جب وجود میں آئی، علامہ شبیر احمد عثمانی جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر پاکستان میں شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی نے بحیثیت پارلیمنٹ ممبر تھے، اس اسمبلی کے اندر قرارداد مقاصد کے عنوان سے پاکستان کا رخ متعین کیا کہ اس پاکستان میں کیا قانون ہوگا، اس کو کیسے چلانا ہے، اس کا نظم کیسے چلے گا، اس کا عقیدہ کیا ہوگا، اس کا نظریہ کیا ہوگا۔ یہ قرارداد مقاصد میں ساری باتیں لکھ کر اسمبلی میں پیش کی، الحمدللہ متفقہ طور پر پاس ہوئی، جو پاکستان کے آئین کے مسودے میں آئی۔ اور دوستو یہ آج پاکستان بنے 70 سال ہو گئے جو شبیر احمد عثمانی نے قرارداد مقاصد لکھی تھی، اور جو نام پاکستان کا شبیر احمد عثمانی نے المملکۃ الاسلامیہ الجمہوریہ الپاکستان رکھا تھا، آج 70 سال میں بے دین طاقتوں نے، کمیونسٹ طاقتوں نے اور لبرلزم کے قوتوں نے بہت کوشش کی ہے کہ پاکستان کا نام ہی اسلامی جمہوریہ نہ رہے۔ نیشنل عوامی پارٹی ولی خان انہوں نے اسمبلی میں قرارداد رکھی کہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ مٹاؤ، لفظ اسلامی نہیں ہونا چاہیے، صرف مملکت جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے۔ قربان جاؤں مفتی محمود تیری خدمت پر، شیخ العبدالحق تیری دلکار پر، تیری سیاست پر، مولانا غلام وسداروی میں تجھے سلام کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم میرے ناقابرین نے اسمبلی میں ان لبرل اور کمیونسٹ طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، فرمایا نہیں پاکستان ہوگا تو یہ اسلامی جمہوریہ ہوگا۔ یہ جمعیت علماء اسلام ہے میرے بھائیو، اپنی تاریخ کو یاد رکھو جس نے پاکستان کا نام اسلامی رکھا ہوا ہے، ورنہ آج جو مسلم لیگ کے نام پہ پاکستان بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم لیگ کراتے ہیں، اب قائد اعظم کی مسلم لیگ نہیں ہے پورے ملک میں، اب تو یا نواز لیگ کی مسلم لیگ ہے یا شجاعت کی مسلم لیگ ہے یا جناب پیر پگاڑی کی مسلم لیگ ہے۔ یہ مختلف عنوان سے جو مسلم لیگیں چل رہی ہیں، ہم انہیں وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان میرے اکابر نے رکھا، اب اس ملک کے نام کو محفوظ رکھنا اور اس کے نظریے کو محفوظ رکھنا میری آپ کی ان علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے رب کعبہ کی قسم یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک دیوبندیت کا بیج دنیا میں زندہ ہے اور رہے گا، پاکستان کے نظریے کو، پاکستان کے اسلامی شکل کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ دوستائے کرام، اب پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے، بس یہ آخری بات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا اور ہم آگے کہ پاکستان سے ناموس رسالت کے ایکٹ کو ختم کر دیا جائے۔ پاکستان کے آئین میں 100 سال ہم نے جنگ لڑی قادیانیت کے خلاف، جس تاریخ کو حافظ شیخ الحدیث
حضرت محدث کبیر مولانا علامہ انور شاہ کشمیری ابن حجر اسقلانی ثانی رحمۃ اللہ نے شروع کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے ثبوت نے جس تحریک کو شروع کیا تھا، ہم نے اس کے لیے ملک کی جیلوں کو آباد کیا۔ 53 میں 10,000 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آج اس قربانی کی بدولت پاکستان میں انبیاء کی عزت و عصمت محفوظ ہے، رسالت کا تحفظ ہو رہا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ ہو رہا ہے۔ لیکن آج پاکستان میں بیرونی لابیوں کے اشاروں پر یہ ٹرمپ کی بدماشی ہے، امریکہ کے صدر کی یا ہندوستان کے مودی کی، کہ پاکستانیوں سے حضور کی محبت چھین لی جائے، اس ناموس رسالت کو ختم کر دیا جائے، آئے دن سنی چاہتے ہیں۔ میں آج حضرت آپ کے سٹیج سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اس دن مدینہ منورہ تھا جس دن جسٹس شوکت عزیز نے نوٹس لیے، میں روضہ رسول اللہ پہ رب کعبہ کی قسم کھڑا رو رہا تھا، اے اللہ تو قادر ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں میں لبرل ہوں، اللہ نے ایک جج کو کھڑا کر دیا، میرے محمد کا یہ غلام ہے۔ اس نے کہا میں ایسی ججی پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ میں جج ہوں اور میرے محمد عربی کے ناموس پہ ڈاکے ڈالے جائے۔ اس نے کہا میں اس کرسی کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آقا دو عالم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے وزیر داخلہ کو بلایا، چودھری صاحب کو بھی طلب کیا اور لوگوں کو بھی طلب کیا۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جسٹس شوکت نے، میں نے سوشل میڈیا میں اس پہ بیان دیا تھا کہ شوکت صدیقی تو نے تو صدیقی نسبت کی لاج رکھی، تو نے تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے میرے آقا کی ناموس کی ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا، تو اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھتا ہے، اسی نسبت نے تیرے ایمان کو بیدار کیا ہے اور 21 کروڑ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ میں نے خدا کی قسم حضرت مفتی صاحب دونوں حرمین میں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، تو جسٹس صدیقی کا نام لے لے کر رو کے دعائیں کر رہے تھے۔ پوری دنیا کا مسلمان رو رہا تھا کہ پاکستان میں اگر نبی کی ناموس کا تحفظ ہے تو ساری دنیا میں نبی کی ناموس کا تحفظ ہے۔ چنانچہ آج جسٹس صدیقی کے اس نوٹس لینے پر آپ نے دیکھا 4 دن قبل وزیر داخلہ نے تمام اسلامی ممالک کے سفراء کو بلایا اسلام آباد میں، اور بلا کر اس میٹنگ میں ایک قرارداد پاس کی کہ پوری امت مسلمہ متفقہ طور پر 57 ممالک اقوام متحدہ جائیں گے اور اپنے نبی کی ناموس کا تحفظ کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب، آپ ہندوؤں کو بھائی کہیں، اگر اتنا کہہ دیتا نا پاکستانی بھائی کہتا ہوں تو پھر بھی ہم خاموش رہتے تھے۔ ہندوؤں کے تہوار میں ہندوؤں کو بھائی کہنا، پچھلے سال عیسائیوں کے پروگرام میں کہا تھا میں لبرل ہوں، اب ہندوؤں کے پروگرام میں گئے ہندو میرے بھائی ہیں، ارے لعنت بھیجی اس کرسی پہ جو تیرے ایمان پر مترتب کر لے۔ کیا ہے ہم وعدے کہنا چاہتے ہیں میاں صاحب، تیری سیاست کی للیت للیے، تیری لوٹ مار پاناما لیکس کی، عمران خان جانے والے کے پیچھے لگا ہوا، اللہ نے 1,000 کچھ پہ وہ ڈالا ہوا ہے، ابھی تو قوم اٹھی نہیں، ہم تو ابھی تو انتظار کر رہے ہیں جناب سپریم کورٹ کا، وہ عدالت عظمیٰ کیا فتویٰ فرماتی ہے، قوم کو اس چیز کا انتظار کر رہی ہے، اور جب عدالت عظمیٰ نے تو ایسا فیصلہ دے دیا جسے قوم تسلیم کرے گی انشاءاللہ، پھر پتہ چلے گا، لگ پتہ جائے گا، ٹھنڈ جد پائے گا۔ تیری سیاسی للیت للیے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کی ناموس کے معاملے کے اندر اگر تو نے کوئی
آئین کے اندر حرکت کرنے کی کوشش کی تو خدا شاہد ہے جمعیت علماء اسلام قیادت کرے گی، یہ شیخ درخواستی کا جان سنتے گا اور ہم پورے ملک میں اپنے آقا کی ناموس کے تحفظ کے لیے جانیں کو قربان کر دیں گے، لیکن ناموس رسالت کے خلاف کوئی ایکٹ ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے میرے بھائیوں، 1953 میں جب تحریک چلی تھی اس وقت اس تحریک کے قائد تھے امیر شریعت اللہ شاہ بخاری، سب کیا دوران رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ قبر کر رحمت نازل کرے۔ میں جب بھی ملتان جاتا ہوں شیخ کی قبر پہ کسی رواز ضرور جاتا ہوں، سلام عقیدت کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ اس کی عادت میں 10,000 نوجوانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دلی دروازے کے باہر ہر روز جلوس نکلتا تھا عصر کے بعد، اور 7 نوجوان اپنے گریبان چاک کر کے نعرہ لگاتے تھے، جنرل غلام محمد گورنر پنجاب کی گولی چلتی تھی، ان نوجوانوں کے سینوں میں لگتی تھی، خون کے فوارے چھوٹتے تھے اور لوگ پھر آگے بڑھتے تھے۔ دوسرا قافلہ آتا تھا، وہ نعرہ لگاتا تھا، اگلے روز پھر خون ان کا چھلنی کیا جاتا تھا۔ ایک دن ایک بڑھیا خاتون آئی، اس نے دیکھا کہ نوجوان 7 آگے آئے ہیں، انہوں نے گریبان چاک کیا ہے اور نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ارے تم خاموش ہو گئی، انہوں نے گریبان چاک کیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور جنرل غلام محمد کی گولی چلی، 7 نوجوان شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑھیا خاتون دیکھ رہی تھی، اس نے ایک راہگیر سے پوچھا، اور بھائی یہ کیا لڑائی ہے، کیا جھگڑا ہے، کیوں خون چل رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی اماں تجھے نہیں پتا یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، تو پھر بندے مر رہے ہیں، جھگڑا نہیں تو کیا خون کیسے ہو گئے لوگ؟ اس نے کہا اماں یہ میرے نبی کے غلام ہیں، ناموس رسالت سے جانے دے رہے ہیں، حضور کے پروانے ہیں، دیوانے ہیں۔ اچھا، جب بڑھیا نے سنا گھاتا نے، وہ آئی تھی شہر میں اپنے بیٹے کی شادی کا سامان لینے، ایک جوان سال بیٹا اس کا ساتھ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دیکھا، کہنے لگی بیٹا یہ بھی تو آخر کسی ماں کے بیٹے ہوں گے، یہ بھی تو بعد کسی ماں کے لال ہوں گے جو حضور کی محبت میں جانے قربان کر رہے ہیں۔ بیٹا میں تجھے دودھ کی دھاریں معاف نہیں کروں گی جب تک پیسن میں جا کر تو نعرہ حضور کی محبت کا نہیں لگا کے آئے۔ کانپور والوں، نواز شریف سے یہ بھی کہتا ہوں، جا دلی دروازے کی طرف دیوار سے پوچھ، یہ لنڈے بازار کے سامنے جلوس نکلا کرتا تھا، وہ نوجوان دوڑا پہلی شب میں چلا گیا، 7 نوجوانوں میں ایک وہ بھی شامل ہو گیا، اس نے بھی اپنے بٹن کھول دیے، اور جو دیکھ رہا تھا نوجوان 7 آگے بڑھے، انہوں نے گریبان چاک کیا اور پھر نعرہ لگایا جوش محبت سے، عشق رسالت میں ڈوب کر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ گولی چلی، اس نوجوان کے بھی لگی، بوڑھی ماں دوڑ کے آئی، خون کا چلو بھرا اس کے سینے سے، اور یہ مدینے کا رخ کر کے کھڑی ہوگی، مدینے والے ایک ہی تھا تیرے نام پہ قربان کر دیا، اگر اور ہو گئے تو یوں قربان کرتی جاؤں۔ میں کہتا ہوں یہ نواز شریف صاحب، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ 23 کروڑ عوام اپنے نبی کی محبت میں جان کا نذرانہ تو پیش کر دیں گے، لیکن پاکستان کی سرزمین میں ناموس رسالت ایک ختم نہیں ہو رہی۔ تو میں تیار ہو یا نہیں؟ جو تیار ہے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، کافرین علماء دیوبند زندہ باد، کافرین علماء دیوبند زندہ باد۔ اور آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، جسٹس صدیقی نے ایک جملہ اور کہا ہے کہ تمہاری حکمرانوں سے کہا ہے کہ تمہاری ان غلط حرکتوں سے اس ملک میں غازی علم الدین شہید اور ممتاز قادری پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی جسٹس نے جملہ کہا ہے، بہت بڑا جملہ جملہ ہے۔ میں آج کہتا ہوں کہ جمہوریت علماء اسلام آقائد و عالم کی عزت و ناموس کے لیے
میں حیران ہوں کہ وہ آسیہ ملعونہ جس نے میرے نبی کی توہین کی، جسے سیشن جج نے سزائے موت سنا دی، 295 سے لاگو کر دی، اسے مجرم گردان دیا، وہ آج تک زندہ ہے کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ، اس کے پیچھے برطانیہ، جرمنی، فرانس ہے، پورا یورپ ہے، اور وہ ممتاز قادری جس کی اسلامی غیرت نے اپنے نبی کی توہین برداشت نہ کی، اسے راتوں رات پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے مقدر نے تو شہادت لکھی تھی، اس نے تو کامیاب ہونا تھا، لیکن میں پوچھتا ہوں حکمرانوں، یہ تمہارے قوانین آسیہ ملعونہ پہ کیوں نہیں نافذ ہوتے؟ وہ کیوں جیل میں پڑی ہے جس کو تمہارے قانون نے توہین رسالت کا مجرم قرار دے دیا؟ میرے بھائیوں، تم کہتے ہو علماء کیا کرتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام اپنا فرض منصبی ادا کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر مولانا سمیع الحق صاحب، دیگر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب، دیگر ہمارے مشائخ و اکابر محدثین حضور کی محبت میں آپ کو پکاریں، لبیک کہو گے؟ تو پھر نعرہ آواز آنی چاہیے، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ انشاءاللہ پورے وطن عزیز میں اس وطن کے نام کا اسلامی جمہوریہ کا تحفظ ہوگا، اس کے تشخص کو زندہ رکھا جائے گا، اور اس کے نظریوں کو زندہ رکھنا یہ جمعیت کی ذمہ داری ہے، اور ناموس رسالت کا تحفظ کرنا، صحابہ کا دفاع کرنا، صحابہ کی عظمت کا تحفظ کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہی میرا منشور ہے اور یہی کام کرتے ہیں، اسی لیے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے دعوت دیتا ہوں، آئیے نئے رکن سازی میں تمام رکن جمعیت علماء اسلام کے ممبر بن کر اللہ کے حضور اپنا نام لکھائیں کہ اللہ ہم پاکستان کے بھی وفادار ہیں اور نظریہ پاکستان کے بھی وفادار ہیں۔ اس ملک پہ آ جائے تو ہم جانے قربان کریں گے، اس ملک کے نظریے پہ آ جائے تو ہم جانے قربان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام یادگار اسلاف حضرت مولانا بشیر احمد شاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، بڑے خوبصورت انداز میں ہم سب کے ایمان کو تازہ فرما رہے تھے۔